ایک قبیلہ تھا، دو قبیلے جن میں آپس میں بڑی جنگیں کئی سالوں سے چلی ہوئی آ رہی تھی، اور خونی جنگیں ان کے درمیان میں، خونی جھگڑے ان کے درمیان میں رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل محنتیں چلتی رہیں تو اس اختلاف نے دم توڑ دیا اور وہ دونوں قبیلے ایک ہو کر کے رہنے لگے۔ اتفاق دیکھیے کہ اس قبیلے کے، ان دونوں قبیلوں کے افراد کہیں پر سفر پر جا رہے تھے، تجارتی سفر تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب قافلے جاتے تھے تو جگہ جگہ پر رکتے تھے۔ ایک شخص یہودی تھا، وہ مسلمانوں سے بڑا حسد رکھتا تھا، اس کو اندر سے بڑی جلن، بڑی کڑن ہوتی تھی۔ جیسے بعض آدمی ہوتا ہے نا، آج بھی لینا ایک نہ لینا دو، اسے اندر سے یہ نا اس کے دماغ میں خباثتیں اٹھتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ خباثتوں والے کام کرے گا، کبھی اچھے کام نہیں کرے گا۔ جب بھی لائے گا تو ایسی بات نکال کر کے لائے گا جس سے لوگوں کے درمیان میں نا تھوڑا سا بے چینی پیدا ہو جائے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں۔ تو وہ ایسا ہی شخص تھا، اس کو یہ چیز بھاتی نہیں تھی کہ یار ایک وقت تھا یہ لوگ اتنا آپس میں جھگڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور آج یہ اسلام کی وجہ سے ایک ہو کر کے چل رہے ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کہ پرانے زمانے کی ان کی باتیں، پہلے ایک قبیلے میں بیٹھا اور کہا کہ یار آپ لوگ کیا بہادر لوگ تھے یار، کس طریقے سے آپ کا جو ہے نا ایک دم آپ کے خاندان کا، آپ کے قبیلے کا جو ہے نا ایک دم سارے میں نام روشن تھا، آپ کا نام چلتا تھا، آپ کا سکہ چلتا تھا، اور آج کس طریقے سے عجیب تم لوگ سفر کر رہے ہو۔ اور کچھ اشعار یاد دلائے، عربوں میں اشعار سننے کا بڑا شوق تھا، جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، شاعری سنائی جاتی ہے تو شاعری سے بھی جوش پیدا ہوتا ہے اپنے اندر، پھر دوسرے والوں کو سنائی تو ان کے نوجوانوں کے اندر وہ جذبات بھڑک اٹھے جو پرانے تھے، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے میں اسی سفر میں غصہ آ گیا اور لڑائی جھگڑے ان میں پھر سے شروع ہو گئے۔ تو یہودی اپنا کامیاب ہو گیا۔ فتنہ پرور جو آدمی ہوتا ہے اس سے بڑے حساب سے رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ سے آپ کے پریوار، آپ کے قریبی، آپ کے دوست، آپ کے کسی عزیز جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کی کوئی برائی کرنے کے لیے آئے کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا اور اس کا اور آپ کے خاندان کا دشمن ہے۔ جو صحیح انسان ہوگا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر صلح کرانے کے لیے جو بیان ہے اس کے خلاف بھی آپ کو بیان کرنا پڑے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، ثواب ملے گا آپ کو۔ جھوٹ بولنا کسی شکل میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے خلاف واقعہ بیان دے دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ان دونوں کے دل قریب ہو جائیں گے اور یہ جڑ جائیں گے، تو آپ خلاف واقعہ بیان کر سکتے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس میں کوئی ایسا شخص آئے کہ آپ لوگوں کے تعلق اچھے ہیں، کسی وجہ سے کسی بات کو لے کر کے بگڑ گئے، اب جب آپ کے تعلق کسی وجہ سے بگڑ گئے، اب اگر آپ کے پاس ایسے شخص آتے ہیں جو آپ کے درمیان صلح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اختلاف ہو جاتا ہے یار، ہیں تو آپ کے اپنے ہی نہ ہو، تھوڑی بات ہو گئی، صبر سے تم کام لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آج محبت کم ہو گئی کیا، ایک ذرا سی بات کے اوپر تمہارے تعلق ختم ہو جائیں گے کیا، مل جل کر کے رہو۔ اگر یہ والی بات کر رہا ہے تو سمجھو وہ اچھا آدمی ہے، اور اگر ایسا والا آدمی، اب ہم کیا کہتے تھے تم سے، ہم نے کہا تھا نہیں کہا تھا، ایک دن تمہیں ایسے موقع پہ لا کے دھوکہ دے گا کہ کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، آج ہوا وہی۔ اگر ایسا والا آدمی ہے تو سمجھو یہ وقار آدمی، یہ آدمی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تمہارے درمیان اختلاف کو چاہتا تھا اور آج اختلاف پڑ گیا ہے تو یہ اس کے مزے لے رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو بردبار آدمی ہوتا ہے، وہ ان باریکیوں کو سمجھتا ہے اور کام نکالتا ہے۔ تو بہرحال اس نے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا۔ اللہ کے نبی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھاڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایسے سے اس یہودی نے اختلاف ڈال دیا ہے، اور وہ پھر پچھلے روش پر باقی ہو گئے، آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے، دوڑے، ان قبیلے تک پہنچے اور ان کو قرآن کریم کی آیت بتائی، ان کو سمجھایا تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وحی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی اللہ نے نازل فرمائی۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں نے اس قرآن کو سنا تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ یار یہ ہم کہاں پرانی باتوں کے چکر میں آ گئے اور
پھر سے ہم نے اپنے ماحول کو خراب کر دیا. بہرحال انہوں نے سب ہتھیار پھینک دیے, ایک دوسرے کے گلے مل کر بہت روئے. تو بھائی اس واقعے کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اختلاف کرانا اور اختلاف پیدا کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے, اور صلح اور آپس میں اتحاد کرانا اور ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا یہ ایمان والوں کا کام ہے. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اتحاد والے کام کرتے ہیں یا ہم لوگ یہودیوں والے کام کرتے ہیں. بہت فضیلت ہے جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں. اور جھگڑے دیکھیے, جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جھگڑے ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے, بے اعتدالی کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. یہ جو اندر جذبات اٹھنے والے ہوتے ہیں, یہ جو دلوں کے اندر جذبات اٹھتے ہیں, یہ جھگڑے کا سبب ہوتے ہیں. اور جھگڑے کا انجام سوائے شرمندگی کے کچھ اور نہیں ہوتا. ایک واقعہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے, بڑا شاندار واقعہ ہے, سبق لینے کے لیے کافی ہے, سیکھنے کے لیے کافی ہے. ذرا ذرا سی باتوں پر آج جھگڑے ہوتے ہیں. اس نے میری طرف کو اتنی سی اینٹ برتی نکال دی, بس جھگڑے شروع ہو گئے ذرا سی بات کے اوپر. آج مسلمان جو کمزور ہے, قرآن نے بیان فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. بھائی جھگڑا مت کرو, جھگڑا مت کرو, آپس میں جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا تم کمزور پڑ جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا کوئی وجود نہیں بچے گا تم جھگڑے کرو گے تو. اور فرمایا کہ جب جھگڑے کا موقع آ جائے تو صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو جھگڑے کو ٹال سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے اور اسے معلوم ہے کہ یار میں ہوں تو ٹھیک لیکن کوئی حرج کی بات نہیں, میں صبر سے کام لیتا ہوں, چل بھائی تو ایسے کہہ رہا ہے ایسے ہی کر, ختم کر جھگڑے کے منہ کو دفع کر یہاں سے, سکون سے جیے اور جینے دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تو اس کا ٹھکانہ اور اس کا بدلہ جنت ہے.